الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. حضرات محترم، میرے معزز بھائیوں اور دوستوں اور میری لائق احترام اور معززات بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ آج کا سبق سورۃ البقرہ کی آیات 182 182 سے 186 تک جو آیات ہیں، ان آیات کی تفسیر کے متعلق ہوگا آج کا سبق، کیونکہ ان آیات کے اندر روزے کے مسائل بیان کیے گئے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، بس یہی آخری ہفتہ ہے، اور شاید آئندہ جمعہ سے انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز ہوگا. تو رمضان المبارک کے مہینے کی آمد سے پہلے اکثر و بیشتر لوگ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، اس لیے ہم نے پہلے زکوٰۃ کے مسائل پڑھے پچھلے 4 دنوں کے اندر، اور آج ہم روزوں کے مسائل کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک کا مہینہ اللہ رب العزت ہمیں خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرمائے، ہمیں بھی اور پوری امت اسلامیہ کو اللہ رب العزت اس مبارک مہینے کی رحمتوں اور اس کی برکتوں سے بھرپور طور پر استفادہ کرنے کی توفیق دے. اگرچہ آج کل حالات بڑے عجیب سے بنے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں خوف و ہراس کا عالم ہے، لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں، پابندیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ اپنے گھروں کے اندر بند ہیں، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن رمضان مبارک کی آمد جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت کی نوید ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت بہت سارے لوگوں کو توبہ کرنے کی توفیق دے، اپنے بندوں کو گڑ گڑا کر رونے اور استغفار کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اصلاح کرنے کی توفیق دے. اس کے بعد ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر لے اور اس وبا کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، اور اللہ رب العزت اس وبا سے تمام مسلمانوں کو اور پوری انسانیت کو نجات دے دے. تو اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس مصیبت سے جلد از جلد نجات دے اور مسلمانوں کے لیے آسانیاں فرمائے، اور ان مشکلات کو اللہ رب العزت دور فرمائے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ سورۃ البقرہ کی آیات کی تفسیر ہم بیان کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ قرآن مجید اپنے سامنے رکھیں. ویسے شعیب بھائی نے اسکرین پر یہ سورۃ البقرہ کی آیات بھی سامنے کھول دی ہیں، میرا خیال ہے کہ آپ حضرات کے سامنے بھی ہوں گی. تو آئیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اللہ رب العزت اہل ایمان کو خطاب فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور جیسا کہ ہم درس تفسیر میں پہلے بھی کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ خطاب فرماتے ہیں، اہل ایمان کو مخاطب ہوتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ رب العزت یا تو کسی خیر کا حکم دیتے ہیں یا پھر کسی شر سے اللہ رب العزت ڈراتے ہیں اور منع کرتے ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس خطاب کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو خطاب کرنے کے بعد کس خیر کا حکم دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. بہت بڑی خیر جس کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ہے کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزے اس طرح فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی فرض کیے گئے. تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے روزوں کی فضیلت کا ذکر فرمایا، اور آپ حضرات کو یقیناً یہ معلوم ہوگا کہ روزے سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے. رمضان المبارک کے روزے سن 2 ہجری میں فرض کیے گئے. اس سے پہلے عاشوراء کا جو روزہ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا،
اور اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم بھی دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشوراء کا روزہ پابندی کے ساتھ رکھتے رہے اور اس کا حکم بھی دیتے رہے، لیکن جب اللہ رب العزت نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے سن 2 ہجری میں، تو اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کے متعلق یہ حکم دیا کہ جو شخص اپنی خوشی سے عاشوراء کا روزہ رکھنا چاہے وہ رکھ لے، اور جو اس کو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے۔ تو اللہ رب العزت نے رمضان کے روزے فرض کیے، اور رمضان کے روزے اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا اور زکوٰۃ ادا کرتے رہنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اور 5واں رکن حج بیت اللہ کا حج کرنا، جو اس کی استطاعت رکھتا ہو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ رمضان المبارک کے روزے جو ہیں یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ اسلام کی عمارت جن ارکان پہ قائم ہے ان میں سے ایک رمضان المبارک کے روزے بھی ہیں۔ اگر کوئی شخص دانستہ طور پر جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے رمضان المبارک کے روزے نہ رکھے تو وہ گویا کہ اپنے ہاتھوں دین اسلام کی عمارت کو گرا دیتا ہے اور اس کی عمارت کو منہدم کر دیتا ہے۔ اس لیے اہل ایمان کو روزوں کی فرضیت جو ہے اس کو سمجھنا چاہیے، اور روزوں کی فرضیت کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت کو پہچاننا چاہیے۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے کیونکہ اللہ رب العزت نے یہاں پر مختصراً بیان فرمایا، اجمالاً بیان فرمایا کہ روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، اللہ رب العزت نے روزے فرض ہونے کی شرطیں یہاں پر ذکر نہیں کی۔ تو شرطیں کیا ہیں روزے فرض ہونے کی؟ روزے فرض ہونے کی شروط درج ذیل ہیں۔ سب سے پہلی شرط اسلام ہے، یعنی روزے صرف مسلمان پر فرض ہوتے ہیں، جیسے کہ اسلام کے دیگر احکام صرف مسلمانوں پر لاگو ہوتے ہیں، فرض ہوتے ہیں، اسی طرح سے رمضان مبارک کے روزے جو ہیں یہ بھی صرف مسلمانوں پر فرض ہوتے ہیں۔ چنانچہ اگر کوئی شخص کافر ہو اور وہ رمضان المبارک کے دوران اسلام قبول کرے، اگر کوئی شخص کافر ہو اور وہ رمضان المبارک کے دوران اسلام قبول کرے تو جتنے دنوں کے روزے پہلے گزر چکے ہوں گے ان روزوں کی قضاء کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، لیکن جتنے روزے باقی ہوں گے ان روزوں کو رکھنا اس مسلمان کے لیے جو ابھی نیا مسلمان ہوا اس کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ باقی دنوں کے روزے مکمل کرے۔ اور فرض کریں کہ ایک شخص دن کے دوران مسلمان ہوا، یعنی رمضان مبارک کے دنوں میں سے کسی ایک دن کے درمیان میں وہ مسلمان ہوا، تو کیا اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس دن کا روزہ بھی مکمل کرے؟ نہیں، اس دن کا روزہ اس سے چھوٹ گیا، کیونکہ جب روزہ اس دن شروع ہوا تو وہ مسلمان نہیں تھا، وہ کافر تھا، تو اس پر روزہ فرض ہی نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد اگلے دن سے اس پر لازم ہوگا کہ وہ رمضان مبارک کے روزے مکمل کرے۔ پچھلے دنوں کے جو روزے رہ گئے ان روزوں کی قضاء کا اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اس پر فرض ہی نہیں تھے۔ تو سب سے پہلی شرط مسلمان ہونا ہے۔ دوسری شرط ہے کہ ہر مسلمان کے روزے فرض نہیں ہوتے، بلکہ وہ مسلمان جو کہ عاقل ہو، یعنی اس کا دماغی توازن درست ہو، وہ مجنون اور پاگل نہ ہو، مسلمان ہو اور وہ عاقل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ کے احکام کی پابندی کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، رفع القلم عن 3۔ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ کے احکام کی پابندی کا قلم اٹھا لیا گیا ہے، وہ مرفوع القلم ہے۔ ان میں سے ایک ہے مجنون، وہ پاگل، وہ دیوانہ، جس کا دماغی توازن خراب ہوا، وہ جب تک اس کو افاقہ نہیں ہوگا، جب تک اس کا دماغی توازن درست نہیں ہوگا، اس وقت تک اس پر اللہ رب العزت کے احکامات لاگو نہیں ہوں گے۔ لہذا
مسلمان جس پر روزہ فرض ہوتا ہے وہ مسلمان، اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو، اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ بالغ ہو۔ بالغ مسلمان پر، مسلمان ہو، بالغ ہو اور عاقل ہو اور بالغ ہو، بالغ مسلمان پر روزہ فرض ہوتا ہے۔ نابالغ مسلمان جو ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہوتا۔ نابالغ مسلمان یعنی نابالغ بچہ جو ہے، بچہ ہو یا بچی، ان دونوں پہ روزہ فرض نہیں ہوتا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ نابالغ بچوں کو روزہ رکھنے کی تربیت ضرور دینی چاہیے، اور خاص طور پر جب بچے ممیز ہوں، یعنی وہ صحیح اور غلط میں فرق کرنے والے ہوں، اور انہیں اسلام کے احکامات کا پتہ ہو، تو انہیں حکم دینا چاہیے کہ وہ رمضان مبارک کے روزے بھی رکھیں، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب بچے 7 سال کے ہوں تو انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو انہیں سزا دو۔ بالکل اسی طرح سے رمضان مبارک کے روزوں کا معاملہ ہے۔ بچے جب 7 سال کے ہوں تو انہیں روزہ رکھنے کا حکم دینا چاہیے، اگرچہ ان پر روزے فرض نہیں ہوئے، ابھی نابالغ ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اسلامی تربیت کے لیے، ان کو ٹرین کرنے کے لیے انہیں روزوں کا حکم دینا چاہیے، اور روزوں کی تلقین کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے پیار و محبت سے اس کو روزے رکھوانے کی عادت بنانی چاہیے۔ تو روزے فرض ہونے کی تیسری شرط کیا ہے؟ بالغ ہونا، اور چوتھی شرط یہ ہے کہ مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، اور چوتھی شرط یہ کہ وہ تندرست ہو۔ تندرست ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ بیمار نہ ہو، کیونکہ بیمار کے بارے میں ابھی ہم پڑھنے والے ہیں کہ بیمار پر اگر روزہ رکھنا مشقت کا سبب بنے، یعنی بیمار اگر روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو اس پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے۔ ہاں جتنے دن وہ روزے چھوڑے گا اپنی بیماری کی وجہ سے، تو بعد میں ان روزوں کو قضا کرنا ضروری ہوگا، اور بیمار کے متعلق روزے کے جو احکامات ہیں انشاءاللہ ہم بعد میں بیان کریں گے۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور تندرست ہو، اور پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ مقیم ہو، یعنی مسافر نہ ہو، کیونکہ مسافر پر روزہ رکھنا فرض نہیں ہے، جیسے کہ ہم اگلی آیت کے اندر پڑھنے والے ہیں۔ مسافر کے لیے روزے کے احکام کیا ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ تو مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو اور تندرست ہو اور مقیم ہو، مسافر نہ ہو، یہ 5 شرطیں۔ چھٹی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اور اس رکاوٹ سے مراد وہ رکاوٹ ہے جو کہ خواتین کو، لیڈیز کو لاحق ہوتی ہے۔ حیض اور نفاس کا خون جو ہے یہ ایک رکاوٹ ہے۔ حیض اور نفاس کے خون کی وجہ سے عورتوں کو روزے معاف ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں روزہ حیض اور نفاس کی حالت میں روزے چھوڑنے کا حکم دیا جاتا تھا، اور ہمیں یہ حکم دیا جاتا تھا کہ ہم روزے بعد میں قضا کریں۔ نمازوں کی قضائی کا حکم نہیں دیا جاتا تھا، لیکن روزوں کی قضائی کا ہمیں حکم دیا جاتا تھا۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورت حیض و نفاس کے ایام میں روزے نہیں رکھ سکتی۔ اگر کوئی عورت حیض و نفاس کے ایام میں روزہ رکھے گی تو اس کا روزہ باطل ہوگا، اس کے روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو یہ 6 شرطیں ہیں ٹوٹل، روزے کے فرض ہونے کی ٹوٹل 6 شرطیں ہیں۔ میں دوبارہ دوہرا دیتا ہوں، یہ جو اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کیے گئے ہیں، تو روزے فرض ہونے کی جو شرطیں ہیں، مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، تندرست ہو، مقیم ہو، اور اس میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ اس رکاوٹ سے مراد حیض و نفاس کی رکاوٹ ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا۔ الصیام کا جو لفظ ہے اس کا معنی کیا ہے؟ الصوم اور الصیام یہ دونوں مصدر ہیں صام یصوم سے، صام یصوم صوما و صیاما مصدر ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ الصیام کا جو لفظ ہے یہ صوم کی جمع ہے، یہ درست نہیں ہے۔ الصیام جو ہے یہ بھی مصدر ہے جس طرح کہ الصوم مصدر ہے۔ تو صوم یا صیام کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی ہے رکنا۔ صوم یا صیام کا معنی کیا ہے؟ رکنا۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم کو تلقین کی تھی کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا،
کہ جب تم بشر میں سے انسانوں میں سے کسی کو دیکھنا تو تم یہ کہنا کہ میں نے نظر مانی ہے صوم کی. کس طرح کہ لن اکلم اليوم انسیہ کہ آج کے دن میں کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی, کسی انسان سے ہم کلام نہیں ہوں گی. تو وہ جو صوم ہے جس کی نظر مانی تھی, جس کی نظر ماننے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو, وہ صوم کیا تھا؟ وہ صوم کھانے پینے کو روکنا نہیں تھا, بلکہ وہ صوم تھا کہ وہ اس دن کسی سے ہم کلام نہیں ہوگی. وہ ہے کہ کلام سے رکنا جو ہے, گفتگو سے رکنا جو ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے صوم کہا ہے. تو لغوی اعتبار سے, عربی ڈکشنری کے اعتبار سے صوم یا سیام کا معنی ہے رکنا, لیکن شریعت کی اصطلاح میں صوم یا سیام کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر تمام روزہ توڑنے والی چیزوں سے رکے رہنا اللہ کی رضا کی خاطر, اس کو روزہ کہا جاتا ہے, اس کو صوم یا سیام کہا جاتا ہے. یہ صوم یا سیام کی ڈیفینیشن ہے. طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور دیگر جتنی بھی روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں ان سب سے رکے رہنا اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر, یہ شریعت کی اصطلاح میں صوم کہلاتا ہے یا سیام کہلاتا ہے. اللہ نے فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں یا روزہ فرض کیا گیا ہے, کما کتب علی الذین من قبلکم, جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. پہلے لوگوں پہ بھی روزہ فرض تھا, لیکن اس کی کیفیت کیا تھی, کتنے دنوں کے روزے فرض تھے, اس کی تفصیل یہاں پر بیان نہیں کی گئی اور ہم اس کی تفصیل میں جانا بھی نہیں چاہتے. اللہ تعالیٰ نے صرف فرضیت کا ذکر فرمایا کہ یہ روزے صرف تم پر ہی نہیں فرض کیے گئے اے امت محمدیہ, بلکہ تم سے پہلے جو امتیں تھیں ان پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. روزے کے فرض کرنے کی حکمت کیا ہے, مقصد کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ, تاکہ تمہارے اندر تقوی آ جائے, خوف آ جائے, اللہ رب العزت کا ڈر اور خوف پیدا ہو جائے. اب کوئی شخص یہ سوال کر سکتا ہے کہ روزے کا تقوی سے کیا تعلق ہے, یا روزے کے ذریعے انسان کے اندر تقوی کس طرح سے آ سکتا ہے؟ میرے بھائیوں اور میری بہنوں اور بیٹیوں, آپ ذرا غور کریں. اللہ رب العزت روزے کے دوران حلال چیزوں سے منع کرتا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں ہے, آپ نے پینا نہیں ہے, آپ نے اپنی بیوی کے قریب نہیں جانا ہے. یہ ساری چیزیں حلال ہیں, لیکن اللہ رب العزت ان حلال چیزوں سے منع کر دیتا ہے کہ طلوع فجر سے لے کر آپ غروب آفتاب تک ان حلال چیزوں کے قریب نہیں جا سکتے. آپ کو پرہیز کرنا ان حلال چیزوں سے. گویا کہ اللہ رب العزت روزے کے ذریعے انسان کو ٹریننگ دیتا ہے, اللہ رب العزت انسان کی تربیت کرتا ہے کہ دیکھو حلال چیزوں سے تم نے بچنا ہے اس روزے کے دوران. تو اصل میں اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے حرام چیزوں سے بچنا ہے. گویا حلال ایک مخصوص وقت کے اندر حلال چیزوں سے منع کر کے در حقیقت اللہ رب العزت انسان کو تربیت دینا چاہتا ہے کہ انسان تم نے ان تمام حرام چیزوں سے بچنا ہے جن کو اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے. ان سے اجتناب کرنا, ان سے پرہیز کرنا ہے. اسی کو تقویٰ کہتے ہیں, اسی کو پرہیز کہتے ہیں, اسی کو اللہ کا ڈر اور خوف کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر اور اس کے خوف کی وجہ سے آپ ان تمام کی تمام چیزوں کو ترک کر دیں جن کو اللہ نے حرام کہا ہے یا جن کو اللہ رب العزت نے ناجائز قرار دیا ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منع کیا ہے. ایسی تمام کی تمام چیزوں سے بچنا اللہ سے ڈر کر, یہ کیا ہے؟ یہ تقویٰ ہے, یہ خوف ہے. تو روزے کے ذریعے انسان کو تقویٰ حاصل ہوتا ہے, انسان کی تربیت ہوتی ہے, انسان کو ٹرین کیا جاتا ہے کہ انسان طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تو نے حلال چیزوں سے بھی بچنا ہے اور اس کے ذریعے تو نے سبق حاصل کرنا ہے کہ تو نے اپنی پوری زندگی کے اندر حرام چیزوں کے قریب نہیں جانا اور اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اللہ سے ڈرتے ہوئے تم نے اللہ کی نافرمانی سے اجتناب کرنا ہے, پرہیز کرنا ہے. ایام معدودات, یہ روزے کتنے ہیں؟ چند گنتی کے دن ہیں. اور وہ چند گنتی کے دن کتنے ہیں؟ ظاہر ہے کہ اسلامی اعتبار سے اسلام کے اندر ایک مہینہ جو ہے اس کے 29 دن ہوتے ہیں یا 30 دن ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 30 دن ہوتے ہیں اور کم سے کم 29 دن ہوتے ہیں. تو یہ وہی گنتی کے ایام ہیں جن کے آپ کو روزے رکھنے ہیں. فمن کان منکم مریضا,
ان ایام کے اندر تم میں سے جو شخص مریض ہو او علی سفر یا وہ سفر پر ہو فعدۃ من ایام اخر، تو جتنے دن وہ مریض رہا اور جتنے دن وہ سفر پر رہا اور مرض اور سفر کی وجہ سے اس نے جتنے دنوں کے روزے ترک کیے چھوڑے فعدۃ من ایام اخر، تو وہ رمضان کی گنتی دوسرے دنوں کے اندر پوری کر لے۔ یعنی جتنے دن وہ مریض رہا روزے چھوڑ دیے، جتنے دن مسافر رہا روزے چھوڑ دیے، تو اب رمضان کی گنتی کب پورا کرے گا؟ رمضان کی گنتی کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے رمضان گزرنے کے بعد۔ جیسے ہی اس کے لیے ممکن ہو وہ اپنی رمضان کی گنتی کو پورا کرے اور جتنے دن اس نے روزے چھوڑے ان کو قضا کرے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر، یہاں مریض سے مراد وہ مریض ہے کہ جس کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو، یعنی اس کی بیماری اس قسم کی ہو کہ جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو۔ ورنہ مریض تو وہ بھی ہوتا ہے جس کو مثلا نزلہ ہو، زکام ہو، ہلکا سے بخار ہو، یہ جو عام سی بیماریاں ہیں، ان بیماریوں میں جو شخص مبتلا ہوتا ہے وہ بھی مریض ہی ہوتا ہے، لیکن اس مریض سے مراد در حقیقت وہ مریض ہے کہ جس کے لیے اپنی مرض کے ایام میں روزہ رکھنا مشکل ہو، روزے کی وجہ سے مرض کے اندر مرض کے بڑھنے کا امکان ہو، مرض کے شدید ہونے کا امکان ہو اور اس کو مشقت میں پڑھنے کا امکان ہو، تو ایسا مریض جو ہے اس کے لیے ضروری ہے، اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ اپنی اس قسم کی مرض کے اندر وہ روزے چھوڑ دے اور بعد میں روزوں کو قضا کر لے۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر، سفر سے مراد بھی کیا ہے؟ سفر سب سے پہلی بات ہے کہ اس سفر سے مراد وہ سفر ہے جو کہ کسی جائز مقصد کے لیے ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ سفر اتنا ہو جس میں انسان نماز قصر کر سکتا ہو، اور ایک الگ مسئلہ ہے کہ وہ سفر کتنا ہے جس کے اندر نماز قصر کی جا سکتی ہے، اس کی تفصیلات میں ہم جانا نہیں چاہتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ سفر جس میں انسان نماز قصر کر سکتا ہے اس سفر کے اندر انسان روزہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک بات واضح ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ جب تک انسان سفر شروع نہ کرے اس وقت تک وہ روزہ نہیں چھوڑ سکتا۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے سفر کرنا ہو دن کی کسی گھڑی میں، مثلا 9 بجے 10 بجے ظہر کے بعد اس نے سفر کرنا ہو، تو کیا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ صبح سے ہی روزہ نہ رکھے؟ نہیں، اس کے لیے ہرگز جائز نہیں کہ وہ صبح سے ہی روزہ چھوڑ دے، کیونکہ ابھی اس کا سفر شروع ہی نہیں ہوا۔ تو روزہ چھوڑنے کی جو اجازت ہے وہ مسافر کو ہے جو سفر شروع کر چکا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ ابھی سفر شروع نہیں ہوا، سفر بعد میں شروع ہونے اور آپ روزہ پہلے چھوڑ دیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو صبح کے وقت روزہ رکھنا پڑے گا کیونکہ آپ ابھی مسافر نہیں، آپ کا سفر شروع نہیں ہوا۔ ہاں، یہ الگ بات ہے کہ آپ نے سفر شروع کر دیا اور پھر سفر کے دوران آپ کے لیے روزہ جاری رکھنا مشکل اور مشقت کا باعث بنا، تو پھر آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں اور اس روزے کو بعد میں آپ کو قضا کرنا ہوگا۔ فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، جو شخص مریض ہو تم میں سے یا سفر پر ہو فعدة من ايام اخر، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گنتی کو دوسرے دنوں میں پورا کر لے۔ وہ مسافر جس کے لیے روزہ مشقت کا سبب بنتا ہو اور پھر بھی وہ روزہ رکھے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان سمجھا جائے گا۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کے اندر دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور کچھ لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے اور اس کو کیا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ یہ شخص اصل میں روزے کی حالت میں ہے اور اس کی حالت تبدیل ہو گئی ہے، یعنی بیمار ہو گیا ہے، روزے کی مشقت کو برداشت نہیں کر پا رہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا لیس من البر الصيام في السفر، سفر کے اندر روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، یعنی ایسا سفر جس میں روزہ رکھنا مشقت کا باعث بنتا ہو، اس میں انسان مریض ہو سکتا ہو، مشقت میں پڑتا ہو، تو ایسے سفر کے اندر روزہ رکھنا یہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، اس لیے ایسے سفر کے اندر روزہ چھوڑ دینا چاہیے۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ یطیقونہ کا جو معنی ہے یہ دو معنی ہیں اور دونوں معنی صحیح ہیں۔
ذرا توجہ کے ساتھ سن لیجیے. وعلی الذین یطیقونہ، اور ان لوگوں پر جو کہ روزے کی طاقت رکھتے ہوں، یطیقونہ جو روزے کی طاقت رکھتے ہوں، ان پر یہ ضروری ہے کہ وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں فدیے کے طور پر. یہ کیا معنی ہے کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلائیں فدیے کے طور پر. اصل میں اس کی تفسیر جیسے کہ صحیح بخاری میں سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتے ہیں، اس کی تفسیر یہ ہے کہ شروع میں اجازت دی گئی تھی کہ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو وہ روزہ رکھ لے، اور اگر وہ روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو پھر وہ اس کی جگہ پہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. شروع میں اس کی اجازت دی گئی تھی. یہ وہی ہے وعلی الذین یطیقونہ، اور جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں فدیے کے طور پر. یعنی اگر روزے کی طاقت رکھنے کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتے تو پھر وہ اس کی جگہ پہ روزے کی جگہ پہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. لیکن اگر ہم اس آیت کا یہی معنی کرتے ہیں جو ابھی ہم نے کیا ہے تو یہ آیت منسوخ ہے اگلی آیت سے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو شخص بھی رمضان کے مہینے میں موجود ہو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے. گویا کہ پہلے آپشن دیا گیا تھا کہ جو شخص روزہ رکھنا چاہے رکھ لے، اور جو شخص روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ اس کی جگہ پہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. یہ پہلے آپشن تھا، لیکن اس آپشن کو منسوخ کر دیا گیا اور بعد میں یہ حکم دیا گیا کہ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تم میں سے جو بھی رمضان کے مہینے کے اندر موجود ہو تو وہ اس کا روزہ لازمن رکھے. تو اس معنی کے اعتبار سے گویا کہ یہ آیت منسوخ ہے. وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، یہ منسوخ ہے اس معنی کے مطابق جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے، جو اس کی طاقت رکھتے ہیں. لیکن اس کے دوسرا معنی بھی ہے، اور وہ معنی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کے مفسر تھے، ترجمان القرآن تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ان کو قرآن مجید کی تفسیر سکھلا دے، قرآن مجید کی تفسیر کا علم دے دے. چنانچہ وہ مفسر قرآن تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے مطابق. تو انہوں نے کیا معنی کیا ہے؟ انہوں نے معنی کیا ہے کہ وعلی الذین یطیقونہ، اور وہ لوگ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، یعنی روزے میں مشقت محسوس کرتے ہیں. یطیقونہ سے مراد روزے میں مشقت محسوس کرتے ہیں، روزہ نہیں رکھ سکتے. اور اس سے مراد انہوں نے دو قسم کے لوگ لیے ہیں. ایک بوڑھا انسان، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، جو روزہ نہ رکھ سکتا ہو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے. اور ایک وہ مریض، وہ بیمار جو کہ جس کے لیے بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا بہت مشکل ہو اور اس کے لیے مشقت کا باعث ہو، اور وہ اس مرض سے شفا یاب ہونے کی امید بھی نہ رکھتا ہو. تو ایسے لوگوں کے لیے جو کہ روزے میں مشقت محسوس کریں، ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے ہے کہ فدیۃ طعام مسکین، وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں فدیے کے طور پر. گویا کہ اس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تفسیر کے مطابق یہ آیت منسوخ نہیں ہے، بلکہ یہ آیت در حقیقت ان لوگوں کے حق میں ہے کہ جو روزہ رکھنے میں مشقت محسوس کرتے ہیں، بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی ایسی بیماری کی وجہ سے کہ جس میں روزہ رکھنا مشکل ہو اور اس بیماری سے شفا یاب ہونے کی امید بھی نہ ہو. تو ان کے لیے یہ اجازت ہے، اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے کہ وہ ایک روزے کی جگہ پہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں. لیکن یہاں پر ایک سوال ہے، آپ میں سے کوئی بھی صاحب یہ سوال کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کو کھانا کھلانا فدیہ ہے. کتنا کھانا کھلانا؟ ایک مسکین کو کتنا کھانا کھلایا جائے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدھا صاع جو ہے، ایک آدھا صاع ایک مسکین کو کھلایا جائے. آدھا صاع سے مراد تقریباً 1 کلو اناج بنتا ہے، 1 کلو اناج. تو لہذا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ایک مسکین کو آپ نے جو کھانا کھلانا ہے، جو متوسط طبقے کے لوگ کھانا کھاتے ہیں، آپ وہ کھانا کھلا دیں. یا پھر اگر آپ کھانا نہیں کھلانا چاہتے تو آپ ایک دن کے بدلے میں 1 کلو اناج دے دیں مسکین کو، یا راشن دے دیں کھانے کا، جو کھانے کے لیے راشن ہونا چاہیے، تو اس کے ذریعے وہ اپنا فدیہ ادا کر سکتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کا جو حکم دیا ہے اس کے بارے میں آگے فرمایا فمن تطوع خیرا فهو خیر له، جو شخص خیر نفل کے طور پر خیر کا کام کرے، یعنی ایک مسکین کی بجائے وہ 2 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا 3 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، فهو خیر له، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ معنی یہ ہے کہ اس پر فرض یہ ہے، لازم یہ ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، لیکن اگر کوئی شخص نفلی طور پر ایک سے زیادہ مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اللہ نے فرمایا کہ تم روزے رکھ لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ یہ جو اللہ نے فرمایا نا کہ روزہ رکھ لو تو بہتر ہے، یہ جو ہم نے پہلا معنی کیا یقونہ کا، کہ جو اس کی طاقت رکھتے ہوں تو اگر طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہ رکھیں تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں، اسی کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ وہ ایک مسکین کو کھانا تو کھلا سکتے ہیں، لیکن اگر وہ روزہ رکھ لیں تو ان کے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ لیکن ہم نے جیسے کہ پہلے کہا کہ اس معنی کے اعتبار سے یہ آیت منسوخ ہے، اور جو دوسرا معنی ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا کہ جو لوگ روزے میں مشقت محسوس کرتے ہوں کہ ان کے لیے ہے کہ وہ ایک روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں۔ چلیں، یہ 2 آیتوں کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اگلی تیسری آیت فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے، رمضان اور قرآن کا بڑا گہرا تعلق ہے کہ اس رمضان کے مہینے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ اس کے 2 معنی ہیں، انزل فیہ القرآن، قرآن مجید نازل کیا گیا یعنی اس کا نزول شروع کیا گیا رمضان کے مہینے کے اندر، ایک یہ معنی کیا گیا ہے۔ دوسرا یہ معنی کیا گیا ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا نازل کر دیا گیا تھا رمضان کے مہینے کے اندر، اور رمضان کے مہینے میں بھی لیلۃ القدر میں پورے کا پورا اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر، اور پھر آسمانی دنیا سے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک کس طرح نازل کیا گیا وہ آپ کو معلوم ہے کہ 23 سال کا عرصہ گزرا، تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن مجید نازل ہوتا رہا، کبھی ایک آیت، کبھی ایک سورت، کبھی کسی طرح، تو اجزاء کی شکل میں، ٹکڑوں کی شکل میں، آیات و صورتوں کی شکل میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا آسمانی دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور اس کا عرصہ جو ہے وہ 23 سال پر محیط ہے۔ لیکن اکٹھے ایک ساتھ قرآن مجید کب نازل کیا گیا؟ قرآن مجید جو ہے وہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک نازل کیا گیا رمضان کے مہینے کے اندر، اور رمضان کے مہینے میں بھی لیلۃ القدر میں۔ تو قرآن اور رمضان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور رمضان کے مہینے کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کرتے تھے، اور جس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اس سال حضرت جبریل 2 دفعہ آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا۔ لہذا مسلمانوں کو رمضان المبارک کے اندر قرآن مجید کی تلاوت کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو سمجھنے اور اس میں تدبر اور غور و فکر کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ اصل مقصد قرآن مجید کو نازل کرنے کا یہی ہے کہ اس کے اندر غور کیا جائے، اس کی معانی کو سمجھا جائے، اور اس کے مفاہیم کو اپنے دلوں میں اتارا جائے، اور اس سے نصیحت حاصل کی جائے، اور اس کے احکامات کو معلوم کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے اندر کیا احکامات دیے ہیں، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو قصص اور واقعات ذکر کیے ہیں ان واقعات سے عبرت حاصل کی جائے۔ یہ اصل قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد ہے۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن مجید جو ہے یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، وبینات من الہدی والفرقان، اور اس قرآن مجید کے اندر ہدایت کی دلیلیں بھی ہیں، اور ایسی دلیلیں ہیں جو کہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہیں۔ الفرقان کا معنی کیا ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والے دلائل ہیں قرآن مجید کے اندر۔ قرآن مجید کے اندر صرف ہدایت ہی نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کے اندر ہدایت کے دلائل بھی موجود ہیں، اور دلائل بھی ایسے ہیں جو حق اور باطل میں فرق کرنے والے ہیں۔ لہذا اس قرآن مجید کو پڑھنے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے، خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے کے اندر۔ ابھی سے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک پروگرام بنائیں، ہم پلاننگ کریں کہ ہم نے پورے مہینے کے اندر کتنا قرآن مجید پڑھنا ہے، کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، اور کتنے پاروں کا یا کتنی صورتوں کا ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے،
اور کتنی آیات کی ہم نے تفسیر معلوم کرنی ہے، ابھی سے ہمیں پلاننگ کرنی چاہیے۔ اور خاص طور پر میرے بھائیوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، چونکہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے ہر جگہ پہ، تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بہت سارے لوگ جو اپنے گھروں کے اندر بند ہیں، تو فراغت کا وقت بہت زیادہ موجود ہے، تمام لوگوں کے پاس فارغ ٹائم موجود ہے۔ تو رمضان المبارک کے قیمتی اوقات کو میرے بھائیوں فضولیات کے اندر ضائع کرنے کی بجائے ہمیں قیمتی اوقات کو قرآن مجید کے اندر مشغول کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق دے، اللہ رمضان کے اندر روزے رکھنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ رب العزت رمضان المبارک میں قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اور رمضان المبارک کی تمام برکتیں ہمیں لوٹنے اور ان سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو لہذا جو شخص بھی تم میں سے اس رمضان کے مہینے کے اندر موجود ہو، فلیصم، تو اس پر یہ لازم ہے کہ وہ رمضان کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا علی سفر، اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں کے اندر وہ رمضان کی گنتی کو پورا کرے۔ اس کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ نے یہ جو روزے فرض کیے ہیں، ان روزوں کی فرضیت کے ذریعے اللہ رب العزت تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا۔ ولتکملوا العدہ، اور اس لیے کہ تاکہ تم عدت کو یعنی گنتی کو پورا کرو، رمضان کی گنتی کو پورا کرو۔ ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم، اور اللہ کی بڑائی بیان کرو اس بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی۔ ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم اللہ کا شکرانہ ادا کرو۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب رمضان المبارک کی گنتی پوری کر لے انسان، تو اس کے بعد تکبیرات پڑھنی چاہیے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیرات بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے، اور اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے رمضان المبارک کی گنتی کو مکمل کرنے کے بعد۔ پھر فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب تجھ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيب، تو میں قریب ہوں۔ اللہ رب العزت کتنا قریب ہے انسان کے، نحن اقرب الیہ منکم ولکن لا تبصرون، اللہ تعالیٰ شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ رب العزت انتہائی قریب ہے، باوجود اس کے کہ اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوى، لیکن اللہ رب العزت ہم سب کے انتہائی قریب ہے، ہم سب سے انتہائی قریب ہے۔ اللہ رب العزت سنتا بھی ہے، خوب سنتا ہے، اور اللہ رب العزت دیکھتا بھی ہے، خوب دیکھتا ہے، اور اللہ رب العزت مراقبہ بھی کرتا ہے، نگرانی بھی کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی تمام حرکات و سکنات کو قریب سے دیکھتا اور جانتا ہے۔ تو انی قریب، تو میں جب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں۔ میں کیا کرتا ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ جب بھی دعا کرتا ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ رمضان اور دعا کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ رمضان اور قرآن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، اسی طرح رمضان اور دعا کا بھی بڑا گہرا تعلق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کی دعائیں بغیر کسی شک و شبہ کے قبول کی جاتی ہیں اور ان کو رد نہیں کیا جاتا۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا جو ہے وہ روزہ دار کی دعا ہے۔ روزہ دار کی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا، اور خاص طور پر افطاری کے وقت اللہ رب العزت روزہ دار کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ لہذا روزہ دار کو چاہیے کہ وہ اپنے روزوں کے اندر دعا کا خصوصی اہتمام کرے، اور اس کو یقین ہونا چاہیے، روزہ دار کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، دعا کرنے والا جب بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس کی 2 شرطیں ہیں میرے بھائیوں۔ دعا کی قبولیت کی 2 شرطیں ہیں۔ شرطیں کیا ہیں؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اللہ نے فرمایا کہ میرے بندوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات کو مان لیں، یعنی میرے احکامات پہ عمل کریں۔ اللہ کے احکامات پہ عمل کرنا دعا کی قبولیت کی پہلی شرط ہے۔
ورنہ ایک شخص اللہ رب العزت کے احکامات کی دانستہ طور پر نافرمانی کرتا ہو تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس کی ایک واضح مثال اللہ تعالیٰ نے حرام کھانے سے منع فرمایا ہے۔ اب کوئی بندہ اگر حرام کھاتا ہو، حرام پیتا ہو، حرام لباس پہنتا ہو تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ شخص جو حج کے اندر میدان عرفات میں پہنچ جائے اور وہاں پر وہ رب کو پکار رہا ہو، یا رب یا رب کہہ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہو، لمبا سفر کر کے گیا ہو اور اس کی حالت بھی پراگندہ ہو، اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں، عرفات کا میدان ہو اور وہاں پر وہ یا رب کر کے پکار رہا ہو، تو اللہ تعالیٰ حرام کھانے والے کو کیا جواب دیتا ہے؟ اللہ کہتا ہے تیرا کھانا حرام کا، تیرا پینا حرام کا، تیرا لباس حرام کا، تیری پرورش حرام کے ساتھ ہوئی، تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کی سب سے اہم شرط یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا فرما بردار بنے، اللہ رب العزت کی اطاعت کرے، اس کے احکامات پہ عمل کرے، تب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا۔ اور دوسری جو شرط ہے وہ کیا ہے؟ وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان بھی لائیں، میرے بندے مجھ پر ایمان بھی لائیں، میرے اوپر یقین بھی رکھیں، یقین کے ساتھ دعا کریں، تب ان کی دعا قبول ہوگی۔ حدیث میں ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول کی جاتی ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ یا قطع رحمی کی دعا نہیں کرتا، اور جب تک وہ جلد بازی نہیں کرتا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ جلد بازی کا معنی کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جلد بازی کا معنی یہ کہ ایک بندہ دعا کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، پھر دعا کرتا ہے، جب اس کی دعا بظاہر جو چیز وہ مانگتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی، اس کو وہ قبول ہوتی نظر نہیں آتی، تو وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے میں نے تو بڑی دعا کی لیکن میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی۔ جب یہ بندہ یہ سمجھ لیتا ہے نا کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہوتی، تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے بندوں کو یقین کرنا چاہیے کہ میں اپنے بندوں کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اپنے بندوں سے بہت قریب ہوں، لیکن بندوں پر یہ لازم ہے کہ وہ میری ایک تو میری اطاعت و فرمانبرداری کریں، اور دوسرا یہ کہ میرے اوپر یقین بھی رکھیں، لعلہم یرشدون، تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ چلیں آخری ایک آیت بھی جو باقی ہے اس کی تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کے ہاں مغرب کی نماز کا وقت ہو۔ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اللہ نے فرمایا کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں، کیا حلال کر دیا گیا ہے؟ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، اپنی عورتوں کے پاس جانا۔ اس سے مراد عورتوں سے ہم بستری کرنا، اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا، اس کی اجازت دے دی گئی ہے۔ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ، تم ان کا لباس ہو اور وہ تمہارا لباس ہے۔ خامد اور بیوی کا تعلق ایسے ہی ہوتا ہے جیسے کہ لباس کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، جیسا کہ ایک لباس کا ایک جسم سے تعلق ہوتا ہے، ویسا ہی تعلق ایک خامد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے خامد سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے روزوں کی رات میں اپنی عورتوں کے پاس جانا حلال کر دیا ہے۔ اصل میں اس سے پہلے معاملہ یہ تھا، اس سے پہلے اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے معاملہ یہ تھا کہ عشاء کی نماز تک کھانے پینے کی اجازت ہوتی تھی، اور سونے سے پہلے کھانے پینے کی اجازت ہوتی اور اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہوتی، لیکن جیسے ہی عشاء کی نماز ہوتی اور بندہ سو جاتا تو اس کے ساتھ ہی یہ اجازت ختم ہو جاتی، کھانے پینے کی اجازت بھی ختم اور بیوی کے پاس جانے کی اجازت بھی ختم ہو جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر آسانی کرتے ہوئے بندوں کو اجازت دے دی کہ وہ رات بھر کھا پی سکتے ہیں اور اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہیں۔ عالم اللہ، اللہ نے فرمایا عالم اللہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اس سے پہلے اپنے آپ کی خیانت کیا کرتے تھے۔ کس طرح کہ بعض لوگ سونے کے بعد بھی یا عشاء کے بعد بھی وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، تو اللہ نے اس کو خیانت قرار دیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے اس کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو اجازت نہ ہونے کے باوجود بھی بعض لوگ یہ کر لیا کرتے تھے، کھانا پینا، اور اسی طرح وہ اپنی بیویوں سے جماع بھی کر لیا کرتے تھے رات کے دوران۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتاب علیکم، وہ تمہاری خیانت پر اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے۔ وعفا عنکم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں درگزر کر دیا ہے، لہذا اب تمہارے لیے کیا حکم ہے؟ فالآن باشروہن، اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور تمہیں مباشرت سے صرف
مباشرت جو ہے وہ صرف لطف اندوز ہونے کے لیے ہی نہیں کرنی، بلکہ مباشرت کے ذریعے تم اس چیز کو طلب کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، یعنی اولاد کو طلب کیا کرو۔ تو اللہ نے فرمایا کہ مباشرت بھی کر سکتے ہو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو ساری رات، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، یہاں تک کہ سفید دھاگا تمہارے لیے واضح ہو جائے سیاہ دھاگے سے، من الفجر، فجر کے وقت۔ اس سے مراد سفید دھاگا یا سیاہ دھاگا ہی نہیں، بلکہ سفید دھاگے سے مراد صبح کی روشنی ہے، اور کالے دھاگے سے مراد رات کی تاریکی ہے۔ تو فجر کے وقت جب فجر کی روشنی پھیل جائے تو اس وقت تک، یعنی صبح صادق جب تک ہو جائے تو صبح صادق تک تم کھا بھی سکتے ہو، پی بھی سکتے ہو، اور تم اپنی بیویوں کے پاس بھی جا سکتے ہو۔ اس کے بعد ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر جب صبح صادق ہو جائے تو پھر رات شروع ہونے تک تم اپنا روزہ مکمل کرو، پھر تمہارے لیے اجازت نہیں ہے۔ صبح صادق ہونے کے بعد پھر رات شروع ہونے تک، اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ رات شروع ہوتی ہے غروب آفتاب کے ساتھ، غروب آفتاب تک تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اپنا روزہ مکمل کرو، پھر تم کھانے سے بھی بچو اور پینے سے بھی پرہیز کرو، اپنی بیوی کے پاس جانے سے بھی پرہیز کرو، اسی طرح باقی جتنی چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے بھی پرہیز کرو۔ اور یہاں یہ بات بھی عرض کرتا چلوں کہ جیسے ہی رات کی ابتدا ہو، یعنی غروب آفتاب ہو، اس کے ساتھ ہی روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، کہ لوگ اس وقت تک خیر میں رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری جلدی کرتے رہیں گے۔ اور اس سے مراد یہ ہے کہ جیسے ہی رات کا آغاز ہو، سورج غروب ہو، تو اس کے ساتھ ہی انسان کو افطاری کر لینی چاہیے۔ پھر فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور اپنی بیویوں سے تم نے مباشرت نہیں کرنی، صحبت نہیں کرنی جبکہ تم مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو، یعنی اعتکاف کے دوران تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اپنی بیویوں کے پاس جاؤ، اس سے منع کر دیا اللہ رب العزت نے۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ بڑا اہم مسئلہ بیان کرنے لگا ہوں کہ اللہ نے جو فرمایا نا کہ جب تم مسجد کے اندر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو تو اس دوران تم مباشرت نہیں کر سکتے، اس کا معنی یہ ہے کہ اعتکاف صرف مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، اعتکاف صرف مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، اعتکاف گھروں کے اندر نہیں ہوتا۔ مردوں کے لیے بھی اعتکاف مسجدوں کے اندر ہوتا ہے، اور عورتوں کے لیے بھی اعتکاف مسجد کے اندر ہی ہوتا ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات مسجد نبی کے اندر اعتکاف بیٹھتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کے اندر بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی وہ مسجد کے اندر ہی اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ تو مسجد کے اندر ہی اعتکاف ہو سکتا ہے، گھر کے اندر اعتکاف نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سارے مسائل اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما کر فرمایا تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی یہ اللہ منع کر دیا کہ تم نے روزے کے اندر طلوع فجر سے لے کے غروب آفتاب تک تم نے کھانا نہیں تو مت کھاؤ، پینا نہیں مت پیو، اپنی عورتوں کے پاس نہیں جانا تو مت جاؤ، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے۔ کیا میری آواز آپ لوگوں کے پاس آ رہی ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں جن کے تم نے قریب بھی نہیں جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طرح اللہ رب العزت اپنی آیتوں کو بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ متقی اور پرہیزگار بن جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے روزے کے احکامات کو بیان کیا ہے، اور روزے کے اصول و ضوابط کو بیان کیا ہے، شروط کو بیان کیا ہے۔ اللہ نے یہ سارا کچھ کیوں بیان کیا ہے؟ تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اللہ کے ان احکامات پہ عمل کریں اور اللہ رب العزت کے ان احکامات کو عملی جامہ پہنائیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق دے۔ رمضان المبارک کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اسی طرح اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے مکمل طور پر استفادہ کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک سوال آیا ہے کہ حیض والی عورتیں
ہاں جی، حیض والی عورتیں جو ہیں وہ چھوٹے ہوئے روزے جو ہیں وہ کتنے دن کے اندر رکھ سکتی ہیں؟ تو دیکھیں جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو تو اس کے فوراً بعد یعنی شعبان کے مہینے کے اندر ہی شوال کے مہینے کے اندر ہی عورتوں کو اپنے فرض روزے پورے کر لینے چاہیے، خاص طور پر اس صورت میں کہ جب شوال کے 6 روزے رکھنے ہوں تو شوال کے 6 روزے بھی خواتین تب رکھیں گی جب وہ رمضان المبارک کے روزے مکمل کر چکی ہوں گی، تو کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھ لے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے تو وہ اس کے لیے ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے سارے سال کے روزے رکھے۔ لہذا خواتین کو چاہیے کہ وہ شوال کے مہینے کے اندر سب سے پہلے رمضان کے روزے مکمل کریں، حیض و نفاس کی وجہ سے جو روزے چھوٹے ان کو مکمل کریں، اس کے بعد وہ شوال کے 6 روزے رکھیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت ایسے نہیں کرتی اور وہ ان روزوں کو جو فرض روزے اس نے چھوڑے ان کو بعد میں قضا کرتی ہے تو اس کی بھی اجازت ہے اگلا رمضان آنے سے پہلے یعنی شعبان کے مہینے تک اس کو اجازت ہے کہ وہ ان روزوں کو قضا کر سکتی ہیں۔ لیکن دیکھیں یہ چونکہ قضائی ہے تو یہ اللہ رب العزت کا ایک قرض ہوتا ہے، لہذا خواتین کو چاہیے کہ اللہ کا قرض جلد سے جلد ادا کر دیں اور اس میں زیادہ تاخیر نہ کریں۔ اگر اس تک سچویشن ٹھیک نہیں ہوتی تو عید کا نماز گھر میں کیسے پڑھیں گے؟ میرے بھائی ابھی تو بہت دیر ہے، ابھی تو پورا مہینہ پڑا ہے، بلکہ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہونے میں بھی ابھی تقریباً 5-6 دن باقی ہیں، تو یہ سوال میں سمجھتا ہوں یہ قبل از وقت ہے، یہ آصف بھائی نے جو سوال کیا یہ قبل از وقت ہے، تو ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر جلدی رحم فرمائے اور اللہ رب العزت اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کر کے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بہت جلد اس مصیبت سے نجات دے دے، تو انشاءاللہ پھر ہم مسجدوں کے اندر نمازیں بھی پڑھیں گے، فرض نمازیں بھی، تراویح بھی ہوگی، قیام بھی ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر عید کی نماز بھی پڑھی جائے گی اللہ تعالیٰ۔ اور جو لاعلمی کی وجہ سے زندگی میں چھوٹ جائیں یعنی روزے چھوٹ جائیں جن کی تعداد بہت زیادہ ہو تو روزوں کی کیا اگر 200 تک ہوں اس سے بھی زیادہ ہوں؟ ہاں جی، دیکھیں یہ ہے اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، 200 یا اس سے بھی زیادہ ہے، تو ان روزوں کا کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی طاقت کے مطابق پابند بناتا ہے، تو اگر کسی شخص نے اپنی پچھلی زندگی کے اندر روزے چھوڑ دیے ہوں، جان بوجھ کر روزے نہیں پورے کیے، یا خواتین جن کے پچھلے کئی سالوں کے روزے جو ہیں جو چھوٹ گئے تو انہوں نے قضا نہیں کیے، تو انہیں ایسے لوگوں کو مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور اللہ رب العزت بڑا مہربان ہے، رحیم ہے، اللہ تعالیٰ پچھلے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، تو ایسے روزوں کی قضائی نہیں ہے، بلکہ ایسے روزے جو ہیں ان پر انسان ان کو چھوڑنے پر دانستہ طور پہ ان کو چھوڑنے پر اور ان کو قضا نہ کرنے پر انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ رب العزت سے بخشش طلب کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اس طرح اللہ رب العزت بہت ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر اس پر دل مطمئن نہ ہو انسان کا تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ اتنے دنوں کے روزے قضا تو نہیں کر سکتے، خاص طور پر خواتین اتنے دنوں کے، جیسے کہ آپ نے لکھا کہ 200 تک روزے ہوں، 200 تک دنوں کے روزے ہوں تو ان کو قضا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن اگر سچی توبہ کے ساتھ ساتھ اتنے مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے تو انشاءاللہ وہ بھی کافی ہو جائے گا، واللہ اعلم۔ شاید آپ کے یہاں اذان شروع ہو گئی ہے تو ہم آج کا سبق یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو ہمیں بھی، ہمارے والدین کو بھی، ہمارے بیوی بچوں کو بھی، سب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اکٹھا فرمائے۔ اور اس حوالے سے پھر سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت یہ جس مصیبت میں آج امت مسلمہ ہے، جو پریشانی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ
کہ اللہ رب العزت اس مصیبت کو، اس پریشانی کو جلد از جلد ختم کرے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرمائے اور اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، امت مسلمہ کے لیے آسانیاں فرمائے. اللہ تعالیٰ مشکلات کو دور فرمائے، جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے نجات دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب کو گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے، ہماری توبہ قبول فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے کی توفیق دے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.